کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ اب میں آپ کے سامنے اعلی حضرت امام اہل سنت میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے جب قادیانیوں کے کفر کے بارے میں کوسچن ہوا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 514 اور 515 ہے، آپ سے سوال ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مہدی مسیح موعود اور پیغمبر صاحب ولی و الہام ماننے والے مسلمان ہیں یا خارج از اسلام، یعنی اسلام سے خارج اور مرتد ہیں؟ یہ سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور جواب لکھا۔ جواب دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کسی اور کو نبوت ملنے کا قائل ہے وہ تو مطلقاً کافر مرتد ہے، اگرچہ یہ بات کسی ولی کے لیے مانے یا کسی صحابی کے لیے مانے۔ کسی ولی کے لیے اس بات کو ایکسپٹ کرے یا کسی صحابی کے لیے اس بات کو مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے۔ اور پھر آپ نے وہی آیت مبارکہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی وہ نقل کی، اور ترمذی شریف کی ایک حدیث نقل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیکن قادیانی تو ایسا مرتد ہے کہ جس کی نسبت تمام علماء حرمین نے بالاتفاق یہ تحریر کیا ہے کہ من شک فی کفرہ فقد کفر، کہ جس نے قادیانی کے کفر میں شک کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی اتنا بڑا کافر اور مرتد ہے۔ اب بعض لوگ، یہاں پر میں بات کو روک دیتا ہوں کچھ دیر کے لیے، بعض لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں کہ جی قادیانی یہود و نصارہ سے بھی بدتر کافر ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے اس کو سمجھیے، یہودی اور عیسائی کافر ہیں، نان مسلمز ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار بھی کرتے ہیں، اسلام کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ہندو بت پرستی کرتے ہیں، شرک ظلم عظیم کرتے ہیں، لیکن قادیانی ان سے بھی بڑا کافر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کرسچنز اگر شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کا جرم تو ہے، مگر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے کھاتے میں شمار نہیں کرتے۔ یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، ہندو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا، لیکن قادیانی ان سب سے بڑا مرتد اور کافر اس لیے ہے کہ ایک تو یہ اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف جا کر، اسلام کی مخالفت کر کر اپنے آپ کو اسلام کی صف میں داخل کرتا ہے، اپنے اوپر اسلام کا ٹائٹل اور لیبل لگاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ شراب کی بوتل پر آب زمزم کا ٹیگ لگا دیں اور اس کو چلائیں اور اس کو آپ سیل کرنا شروع کر دیں، تو آپ مجھے بتائیے آپ ایسے شخص کو پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے کہ بھائی شراب کی بوتل ہے، اس کے اوپر آب زمزم کا ٹیگ لگا رہے ہو، شراب کی بوتل کو آب زمزم کے نام سے تم آگے بیچ رہے ہو، اس پر قانونی گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو قادیانی بھی بالکل اسی طرح ہے کہ وہ اپنے گندے عقیدے کو مسلمان اور قرآن اور اسلام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس استعمال کر کے آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے قادیانی یہود اور نصارہ سے بدتر کافر ہیں۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں علماء حرمین مکے اور مدینے کے علماء نے بالاتفاق یہ تحریر کیا ہے من شک فی کفرہ فقد کفر، کہ جس نے قادیانیوں کے کفر میں بھی شک کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اسے یعنی مرزا قادیانی کو معاذ اللہ مسیح موعود، مہدی یا مجدد یا ایک ادنا درجے کا مسلمان جاننا درکنار، جو اس کے اقوال ملعونہ پر مطلع ہو کر، جو قادیانی کہ اقوال ملعونہ پر، مرزا کے جو اقوال ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، ان پر مطلع ہونے کے باوجود بھی اس کے کافر ہونے میں ادنا شک کرے، وہ خود کافر اور مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب قادیانیوں کے کفر کے بارے میں کوسچن ہوا تو آپ نے یہ تحریر فرمایا۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔